مرشد آپ پڑھو، میں تھوڑا جب پڑھنا تو میرے بات پڑھ اعلان کر چھوڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان عظیم ہستیوں پر جنہوں نے اپنے ملنگ کو نوازا تو کلندر بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ ان عظیم راتوں کے صدقے میں آپ کے گھروں میں ہمیشہ خوشیوں کے اجالے رکھے۔ جو جتنی دور سے سفر کر کے بارگاہ آل محمد میں سرداروں کی خوشی میں سرداروں کو مبارکباد دینے آیا ہے، وہ درباروں سے کبھی بھی خالی نہ جائے۔ مجھ سے پہلے بہترین ذاکر پڑھ چکے، میرے بعد بڑے بہترین عمدہ ذاکر پڑھنے کے لیے موجود۔ نام لکھوانا تھا، حاضری لگوانی تھی، تو جتنا آپ حیرت سے دیکھیں گے اتنا میں زیادہ پڑھوں گا۔ ہاں جی آج آپ سے پڑھوں، تو میں بہت تھوڑے وقت میں، بڑی معظم ہستیاں موجود ہیں، تو بس صرف چند لمحے مجھے دیکھنا ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ یہ راتیں ہیں کیا۔ توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے۔ یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، ذکر کی قسم ہے، کبھی بھی نوکری کے علاوہ اور کچھ بھی ممبر سے نہیں کیا، نہ لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ زبردستی کی، نہ جابر کیا، نہ ہی آپ کو مجبور کرنا ہے۔ جتنا بولیں گے میرے لیے اتنا زیادہ ہے۔ کوئی آ رہے ہیں ذاکر؟ اچھا چلو، یہ کوئی آ رہے ہیں من لگتا ہے، تو بہت تھوڑا پڑھنا ہے، صرف دیکھنا مجھے آپ نے۔ میں بسم اللہ، بس آپ کا یہ اٹھا ہوا ہاتھ میرے لیے بڑی عزت اور تکریم کی جگہ ہے، یقین جان۔ مولا کائنات خالق کونین بھائی علی نقی ذاکر آل محمد کو اس سے بڑا مقام عطا فرمائے، ان کے والد گرامی کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رہے، اور ان کے جتنے بھی بھائی ہیں بالخصوص ذل نقوی کو مولا زندگی دراز کرے ان کی، اور ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اب نہ تو میرے ساتھ سوزی ہیں بھائی جان، نہ میرے پاس سر ہے، تھوڑا جا بس پڑھنا۔ توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے۔ جو ابھی بھی نہیں بولے ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان راتوں میں مسکرانا بھی عبادت ہے۔ یہ اتنی عظیم راتیں ہیں کہ غریب کی جھونپڑی میں سلگتی ہوئی اگر بتی سے لے کر چمکتے ہوئے ستاروں تک، ان راتوں میں جو چیز مسکراتی ہے وہ منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے۔ بہت نوازش، بہت میں مولا کی قسم ممنون، میں آ گیا، میرا وعدہ وفا ہو گیا، یقین جان۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ ابو الحسن بھائی بسم اللہ۔ خالق کونین آپ سب کو آباد و شاد رکھے۔ صرف آپ کا میری جانب دیکھتے ہوئے ذکر کی طرف دھیان رکھ لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے۔ جب تک آپ مکمل طور پر متوجہ نہیں ہوں گے میں یہی دہراؤں گا، یقین جانی۔ ابھی آپ نے 9 رجب سنی، 13 رجب سنی، ماشاءاللہ آج کل کے نامور لوگ ہیں اور بہت اعلیٰ پڑھنے والے ہیں۔ ہم تو ملنگ سے
مطلب ایسے فقیر سے لوگ ہیں نام گنوانے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہم سب کہتے ہیں کہ ہم علی کے نوکر، ہم علی کے نوکر، ہم علی کے نوکر، کہنا بھی چاہیے، لیکن نوکر وہ جسے علی خود مانے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، ایک ایک جشن منانے والے سے منت ہے۔ تقریباً آج سے 200 سال پرانا شعر ہے، لیکن اس کی تاثیر دیکھیے، امیر مینائی نے شعر لکھ کے قلم ہی توڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ علی کا نوکر ہوتا کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ جو نہیں بولا وہ نہیں آیا۔ مرشد تیری زندگی ہو گئی، مولا قدران آیا بات کرے، بسم اللہ آپ جی، تیری زندگی ہو، امام حسین تجھے آباد ہے، میرا سلام ہے تجھے، بسم اللہ، ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے تجھے سلام کیا، میں بسم اللہ کرا بھائی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، میں نوکر ہوں بھائی، بسم اللہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ہم در شاہ نجف پر، میں منت کروں گا، التجا کروں گا، یہ بہت ہی عام سا فکرہ ہے، بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ جشن نہ سنا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے۔ بھائی جان آپ بہت بڑے ذاکر اور بڑے مؤدب ذاکر، خالق کونین آپ کا سایہ سلامت ہے۔ یہ میں ایسا نہیں کہوں گا کہ جشن نہ سنا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے، جشن پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے۔ جشن عبادت ہے اور عبادت رہے گا، صرف چہرے پہ رونق آ جائے تب بھی عبادت مکمل ہے۔ مولا کی قسم یہ ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، آپ کا بیٹھ جانا عبادت۔ جی میں پھر پڑھتا ہوں، میں پھر پڑھ دیتا ہوں شعر، میں کئی مرتبہ پھر پڑھ دوں، چلیں اس سے بڑا شعر پڑھ دوں جو میرے اپنے دل میں نقش ہے، یہ پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ۔ ہم در شاہ نجف پر، 200 سال پرانا شعر، تاثیر دیکھیں کتنی۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، امام حسین کی قسم ہے اگر میں پرواز کر بھی یہ مصرے پڑھوں نا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم در شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر، اللہ، حضرت دبیر علیہ رحمہ کے 2 مصرے ہیں، میں پوری زندگی دن رات جو لکھوں میں ان پہ قربان کر سکتا ہوں، اتنے عظیم فکرے ہیں۔ میں پہلا مصرع پڑھوں گا، جشن اگر آپ کو دکھائی دے تو بولیے گا۔ قسم سے یہ شاعری کوئی معمولی کام نہیں ہے، شعر مصرع کہنا یہ معمولی کام مت سمجھا کریں، حسین کا واسطہ ہے، شاعری بہت دور کا سفر ہے۔ میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اول سے لے کے آخر تک، جس کو عشق ہے علی بادشاہ سے وہ مصرع دل میں رکھ کے تولے گا، دل چاہے تو پھر بولے گا۔ حضرت دبیر نے پتہ نہیں کتنی توانائی سے یہ فرمایا، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، یار مولا خرید لیا، آپ نے خرید لیا، قسم سے خرید لیا۔ دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اڑان شاعری کی مصرے کی ہوتی کیا۔ نجف کا، اللہ اکبر، کیا کہنے، نجف کا ذرہ نہ دوں، میں آپ کو شاعری بتا رہا ہوں شاعری ہوتی کیا، لفظ سے دوں ذرا ذہن میں رہے، نہ دوں، اگلا مصرع سنیے گا مجھ سے، نجف کا ذرہ نہ دوں، لہجہ دیکھیں شعر کا، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے۔ جتنے بولے ہو میرے لیے بہت زیادہ ہے، امام حسین تمہیں آباد رکھے۔ دیکھیے ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، علی ماننا بھی مشکل ہے، منوانا بھی مشکل ہے، علی پڑھنا بھی مشکل ہے، علی سننا بھی مشکل ہے۔ پوری 23 سالہ زندگی میں تبلیغ کی جو زندگی بنتی ہے 23 سال ہے،
کائنات کے سچے ترین پیغمبر نے جو منوایا دکھایا نہیں، صرف بتایا. سچا اتنا تھا جو بتا دیا وہ ماننا ہے. جو ایک حرف پہ شک کرے وہ کم سے کم کافر ہے. ہر بندہ تو لفظوں کو نہیں سمجھ سکتا، میرا کام ہے پڑھنا. وہ کم سے کم کافر. جو بھی بتایا وہ دکھایا نہیں. مجھ سے توجہ کرنا، پتہ نہیں کہاں سے ذہن میں فکر آ گیا. اسی رسول نے کہا اللہ ہے اور ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں. ہم نے مانا. بسم اللہ جی. بتایا دکھایا نہیں، ہم نے مانا، چونکہ ماننا ہی حق ہے. اللہ ایک ہے، بتایا دکھایا نہیں. جنت ہے، بتائی دکھائی نہیں. دوزخ ہے، بتائی دکھائی نہیں. حوریں ہیں، بتائی دکھائی نہیں. کوثر ہے، بتائی دکھائی نہیں. سلسبیل ہے، بتائی دکھائی نہیں. پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے، فکر میں اپنے قد سے بڑا پڑھنے لگا. پوری زندگی میں جو بتایا دکھایا نہیں. مجھے حیرت ہے ایسے مسلمانوں پر جنہوں نے بغیر دیکھے سب کچھ مانا، دیکھ کے بھی علی نہ مانا. مولا تمہیں آباد رکھے، امام حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام. یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، تھوڑا پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا. حالانکہ ضلع شاہ جی نے مجھے حکم دیا کہ جی آپ نے 15 منٹ لازمی پڑھنا ہے. 15 منٹ لازمی پڑھنا. بسم اللہ جی. توحید و نبوت کی بقا. ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، میں پھر کہہ رہا ہوں. تب بھی سارے خوش نہیں تھے، اب بھی سارے خوش نہیں ہوتے. جو یہاں آیا وہ عشق میں آیا ہے. جو گھر چھوڑ کے رات کے اس وقت جہاں بیٹھا ہے وہ عقیل محسن کے لیے نہیں آیا، وہ علی کے عشق میں آیا. یہ جو چہروں پہ رونق ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے، یہ علی کے عشق کی وجہ سے. عشق یہاں ہو تو چہرے پہ مودت کی رونق آتی ہے. ہر کوئی خوش نہیں ہوتا، نہ پہلے ہوتے تھے نہ اب ہوتے ہیں. میں ایک شعر پڑھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ ہوتا کیا ہے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسے مصروں پہ داد دیتے. میں کبھی کبھی آتا ہوں یہاں پہ صرف بھائیوں سے ملنے کے لیے اور آپ کی زیارت کے لیے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. یہ یہاں تک داد ہے. میں آخری بندے تک نگاہ رکھ کے شعر پڑھنے لگا ہوں. ہمیشہ جی اس سے پہلے یہ تخیل کسی نے پڑھا ہو میری داد بنتی نہیں، آپ نے دینی نہیں. پہلی بار اگر اس انداز کا تخیل سنیے گا تو تب بولیے گا. اگر دل مجبور کرے تو پھر نام علی ویسے لینا ہے جیسے جشن علی میں نام علی لینے کا حق ہے. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں. من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، معراج والی رات کا پردہ غدیر. میرا سلام آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، میرا سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، میرا سلام ہے آپ کی بولتی زبانوں کو، میرا سلام ہے آپ کے عقیدے کو، میرا سلام ہے آپ کی مودت کو. میں بسم اللہ کروں، دعا کر دیں. داد بڑی مل گئی. بسم اللہ جی. مثل گلاب تھا کوئی چہرہ میں بسم اللہ کرا جی. میں نو کر جی. بسم اللہ جی. کیا اچھا وہ پڑھ دے. میں کوشش کرتا ہوں، ابھی اس وقت نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. میں بسم اللہ. اگر تھکے ہوئے نہیں ہو تو آواز لگا لو. خیر زندگی ہو انشاءاللہ. مولا آباد رکھے. ہون بھی جواب نہ دو، تھوڑی مرضی. پوری طاقت سے پتہ چلے جشن میں ہو.
میں پڑھوں گا لازمی، بسم اللہ. اچھا ٹھیک ہے، ضرور ضرور انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں. امام حسین آپ کو آباد و شاد ہو، ہمیشہ یہ رونقیں سلامت رہیں، یہ گھر تا قیام قیامت آباد و شاد رہے. مجھے آج جل شاہ نے بتایا کہ 18 سال ہو گئے اس جشن کو ہوتے ہوئے. میں نے کہا بڑی ہمت اور بڑی کوشش کی بات ہے کہ اتنے دور دراز علاقے میں، اتنے اندرون میں اتنا بڑا جشن کروا لینا، اور تقریباً سندھ سخت سے اور کراچی سخت سے لوگ آئے ہوئے. اسلام آباد کی نمائندگی آپ کے سامنے ہے جی، جو مطلب کہ ماشاءاللہ چونکہ ذاکرین کو گاڑیاں زیادہ تر انہی کے دست مبارک سے عطا ہوتی. ایسے تو نیلام گھر میں طارق عزیز نہیں بانٹتا تھا گاڑیاں جیسے سید. بسم اللہ. ہاں جی وہی علی 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 ہے، علی علی جو یہاں بیٹھا ہے نا، چہرے پہ رونق لازمی رکھے. مجھے کوئی قسم سے میں نے جبر کبھی کیا نہیں مجمع پہ، رونق لازمی ہونی چاہیے. چہرہ بجھا ہوا جشن میں اچھا لگتا نہیں. معافی چاہتا ہوں، مجالس جیسے بھی آپ کی مرضی سن لیا کرو، جشن میں چہرے پہ رونق لازمن ہونی چاہیے. چونکہ میں اگر کسی کو نہیں جانتا تو نہیں جانتا، ورنہ علی تو جانتا ہی ہے نا. اچھا جڑے استخارہ کر کے بول دو چپ رہو، بڑی مہربانی. میں نہیں جانتا، میرا مرشد تو جانتا ہے نا کون کس نیت پہ آیا ہے، کیا کرنے آیا ہے. میں 4 سطریں پڑھ رہا ہوں، یہ در و بام بولیں تو بولیے گا ورنہ چپ رہیے گا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اوڑھ کے پڑھوں حق ادا نہ ہو. آپ کل تک داد دے کے پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو کے داد دیں، پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو کے داد دیں، پھر بھی حق ادا نہ ہو. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. جبرن نہیں بولنا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں. جشن ہو گیا، جتنی داد مل گئی میں اسی پہ راضی ہوں. آپ کی توجہ چاہیے، یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے جہاں سے داد چوکھی آ رہی ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. تو انہوں کسے نے کچھ نہیں آکیا ہون تکا، میں توڑ دو داد لینی. بسم اللہ. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. چوتھا مصرع پڑھنا میں نے ہے، سننا اپنے دل پہ نازل ہو گیا تو انشاءاللہ نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا، نہ کوئی زبان چپ رہے گی. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. یہ بڑی داد ہے، یہ بڑی داد ہے، یہ بڑی داد ہے، لیکن چوتھے مصرع پہ داد بنتی ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا. آپ آئیے. بسم اللہ مرشد، بسم اللہ مرشد. میں بسم اللہ کروں. ایڈا سونا میرا برا جی کی علی نہیں ہو. میں تھوڑی گزار بسم اللہ مرشد. ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بھائی، انتہائی واجب الاحترام، بہت ہی مؤدب ترین ذاکر سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیر. جی بسم اللہ. آف داؤد خیر ربائی پڑھ رہے ہیں. میں بسم اللہ. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا. بسم اللہ جی آگے. بڑی مہربانی جی، اصل چھوٹے ذاکروں کو سنا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. بے شک ایسے بیٹھے رہیں جیسے بیٹھے ہیں، جتنا دل بولے اتنا بولنا ہے، زیادہ نہیں، لیکن بولنا آپ کو پڑے گا چونکہ مصرع ہی ایسا پڑھ رہا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. نہ میں نے کوئی داد، مولا کی قسم میں راضی. امام حسین جانتے ہیں میں راضی. میں نے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی. طیب شاہ تیری زندگی. بسم اللہ جی وہ پہ آباد شاد. چلیں جی، بڑی مہربانی جی، آپ نے نواز دیا. بسم اللہ جی. توحید چار محرلیاں دا علیحدہ کونسر میں سنے ہیں جی، لیکن ہر پورشن دا وکھرا نعرہ میں پہلی باری دیکھیا. سب کا جواب نہیں آیا، جو پیچھے کھڑے ہیں پتہ نہیں ان کے لیے کہاں ہے اور کب. ایک بار سارے بولو، سارے پوری طاقت سے پتہ چلے کہ آپ جشن. چلو راضی ہوں یا. توحید و نبوت کی بقا آج کی شب ہے، سہنے دل مومن کا دیا آج کی شب ہے، اسلام کے سورج کی ضیا آج کی شب ہے.
کیا نور ہے، کیا جلوہ نما آج کی شب ہے، اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے، ہر سمت علی، صرف علی، صرف علی۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، نوکر ہوں، بسم اللہ۔ اس رات کا ہر لمحہ مقدر کا دھنی ہے، ہر سمت علی، صرف علی۔ نہ کبھی اضافی گفتگو کی، نہ کبھی کرنی ہے۔ میں 6 سطریں پڑھ رہا ہوں، مسدس کے بیت پہ میں نے آپ کے چہرے پڑھنے، یا تو میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا یا پھر آگے ایک نظم پڑھنی ہے جس کا حکم ہے، ذلے سے معذرت کے ساتھ، لیکن چہرے پڑھنے کا تو حق ہے۔ مرشد دعا کرنی۔ بسم اللہ جی۔ کیا ہے یہ رات، کیا مقام ہے اس رات کا؟ مقدر دیکھیں، اپنا مقدر دیکھیں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں۔ یہ رات جو کھلتی ہے در عامر کی صورت، یہ رات جو روشن ہے رخ فجر کی صورت، یہ رات ہے رحمت کے کسی ابر کی صورت، یہ رات مقدس ہے شب قدر کی صورت، یہ رات مقدس ہے، یا تو چھوڑ دوں گا یا آگے پڑھوں گا، یہ رات مقدس ہے شب قدر کی صورت، یہ رات مقدس ہے شب قدر کی صورت۔ اس رات کا امرت جسے پینا نہیں آیا، سمجھو اسی مردار کو جینا نہیں آیا۔ شاباش شاباش، مولا آباد رکھ۔ چلے پڑھتا ہوں بسم اللہ، پڑھتا ہوں، مولا آپ کا آباد رکھ۔ جی بسم اللہ۔ یہ میں مرشد لفظ یاد کر لیا، یا علی یا علی یا علی۔ آپ کے تھکنے سے پہلے میں نوکر ہوں۔ بسم اللہ جی۔ یہ کچھ 4 دن پہلے جی ایک قصیدہ بادشاہوں نے عطا کیا، کوئی 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر کی شان میں پڑھا۔ مجھے پاکستان کے باہر کے ملکوں سے ٹیلی فون آئے کہ جی بڑی دعائیں آپ کے لیے کی ہیں، قصیدہ سن کے۔ جلے بھائی شاید آپ نے سنا ہو، شاید آپ نے سنا ہو، شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ بسم اللہ جی۔ تو میں وہ دیکھیے، آپ جو ہے نا ذکر سننا آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا سارا سال گزرتا ہے ذکر میں۔ ایک فکرہ کہوں تاکہ آپ تھوڑا سا تیار ہو جائیں۔ 71 تلواریں جس کے تبسم کو سلام کریں اسے اصغر کہتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ بولے ہو، میں نے بڑا ادب میں لپٹا ہوا فکرہ آپ کے حوالے کیا، اس سے بڑا فکرہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرا قد اتنا نہیں ہے جتنا بڑا فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ جب علی اصغر دنیا میں تشریف لائے، امام حسین نے منہ چوم کے فرمایا بس یزید کی موت میں صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ جہاں آپ تھکیں گے وہاں چھوڑ دوں میرا پتر، میں قسم نہ، میں وہ بھی پڑھوں گا، وہ بھی پڑھوں گا، کوشش کرتا ہوں۔ اب میں کسی اور طرف آ گیا ہوں، ورنہ وہ شعر پڑھ دیتا۔ یہ مصرے مجھے عطا ہوئے، میں پوری زندگی شکریہ ادا کروں، میرا شکریہ کم ہے۔ مصرے بہت بڑے، شان تو سب نے ہی پڑھنی ہے، میرے بھائی نے بھی پڑھنی ہے، تو سب نے ہی مودت پڑھنی ہے، سب نے ہی عقیدہ پڑھنا ہے، لیکن جو مجھے بابا جی عطا ہوا ہے میں وہ آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ جلے بھائی، علی نقی صاحب، بھائی جان ذرا مصرے دیکھیے گا، اس قابل ہو تو نوازیے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، جو صرف سر پہ بولتا ہے اس سے معافی، جو صرف سوزیوں کے ساتھ پڑھنے والے سے بولتا ہے اس سے بھی معافی۔ میرے پاس لفظ، میری سونی کھیلتی قسم۔ گہوارے سے منسوب، دعائیں ذرا دل میں رکھیے گا جو مودت میں ڈوبے ہوئے، مولا قبول کریں گے، جیسے یہ ذات کا وعدہ ہے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ۔ پھر پڑھوں گا، جلدی نہیں ہے۔ چلو شکر ہے، وہ آتش بازی شروع ہوگی، ایک بار ویکھ لو، ہاں بعد نہ رولا پانا جی۔ بسم اللہ جی۔ علی علی ہے، علی حق ہے، علی علی ہے۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ سے یہ زیادہ ہوں، 3 سال بعد آیا ہوں،
چند مصرے صرف آپ کی جھولی میں ڈال دیں، اگر اس قابل ہو تو نوازیے۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، مجھے ادب نہیں چھوڑنا، میں نے میری مجبوری۔ گہوارے سے منسوب دلاور کا قصیدہ، دارین کے بے مثل بہادر کا قصیدہ، دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، میدان کے 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں باب الحوائج کا، اگر تم ذکر سننے آئے ہو تو شعر کے ساتھ انصاف کر کے بولیے گا، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، نہ تو رعایتی داد چاہیے، نہ جبرن داد چاہیے، نہ زبردستی داد چاہیے۔ شعر میں اتنی طاقت ہو کہ آپ کے دل سے داد لے تو پھر آپ نے بخل نہیں کرنا۔ دریائے شجاعت کے شناور کا قصیدہ، میدان میں 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، میدان میں 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ، میدان میں 6 ماہ کے حیدر کا قصیدہ۔ اصغر ہی سے افشا ہوا جو راز جلی ہے، جھولے سے جو میدان میں آئے وہ علی ہے۔ جن کے دل میں مودت ہے، ہر بندہ نہیں بولتا امام صاحب، تیری زندگی و فضل۔ بسم اللہ بابا جی، پھر دوستی ہے نا جی، بھائی ہیں بالکل، تو وہ محبت میں بھی کبھی کبھی زیادہ داد دے دیتے ہیں۔ اصغر ہی سے افشا ہوا، میں نے دعا لینی ہے آپ سے بابا جی، مولا کی قسم، جو پڑھ رہا ہوں پتہ نہیں یہ میرے لیے کیا ہے، میں تو بتا ہی نہیں سکتا۔ میدان، جھولے سے جو میدان میں آئے، آج میں نے چھوڑنا نہیں ممبر جب تک میں نے آپ کو قائل نہیں کر لینا کہ ادب بھی سننا چاہیے۔ جھولے سے جو میدان میں آئے، پھر سنیے، جھولے سے جو میدان میں، اللہ اکبر، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی۔ میں 4 سطروں میں تعارف پیش کر رہا ہوں 6 ماہ کے علی کا۔ جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، پڑھ کے چلے جانا ہے، دعا کرنے کو دل چاہے تو کر دیجئے گا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی، مولا کی قسم کھا کے قادی نہیں ہے، ذرا مصرع سنیے گا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی۔ یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے، میں واسطہ دے رہا ہوں آج کی رات کا۔ بے نیازی اگر آپ نے نہ کی، چوتھے مصرے پہ اگر آپ نے نیتاً داد دے دی تو انشاءاللہ نعرہ یہاں سے نجف تک جائے گا۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی۔ مصرع سنیے گا بھائی رضا، یہ پھول بھی تلوار بھی، تارا بھی سحر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی اسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی۔ علی کا واسطہ یار، ذکر پڑھ رہا ہوں، واسطہ دے رہا ہوں بادشاہ کا، مولا کی قسم کبھی مانگ کے داد لی ہی نہیں، دل سے پھوٹے تو بولیے گا۔ اب دعائیں ذرا دل میں رکھنا، یہاں جمع کر لو دعائیں، وعدہ کر رہا ہے سید زادہ ہوں، شہید کا بیٹا ہوں، مودت میں دل جھوم گیا تو اگلے سال کے اس دن تک دعا قبول نہ ہو، سید کا گریبان حاضر ہے۔ قطرہ بھی ہے طوفان بھی، قطرہ بھی ہے طوفان بھی، شبنم بھی شرر بھی، خاموشی مہتاب بھی، سورج کی خبر بھی، لوری بھی جسے یاد ہے، لڑنے کا ہنر بھی، یوں تاج شجاعت میں نگینے کو جڑا ہے، ایک روز میں صدیوں کی لڑائی یہ لڑا۔ گھر جا کے سوچنا، گھر جا کے انصاف کر کے بولنا کہ کیا پڑھا عقیل محسن۔ ایک روز میں صدیوں کی لڑائی، ایک روز میں صدیوں کی لڑائی۔ بادشاہ تیرا کرم ہے، میں کچھ نہیں، انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت، میں نوکر، بسم اللہ۔ اتنی داد بڑی ہے، مولا کی قسم آپ کا ہاتھ اٹھ گیا داد کے لیے، بڑی بات۔ انگشتر یہ، مصرع سنیے گا، انگشتر یہ دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت۔
تقریباً کوئی پتہ نہیں کتنا پرانا شعر ہے، لیکن اتنا مکمل اور جامع شعر ہے، وہاں سے یہ مصرع مستعار لیا۔ یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ پہلے پڑھتا جا چکا ہے، میں صرف وہ پڑھ رہا ہوں شعر آپ تک پہنچانے کے لیے۔ اصغر نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے۔ پتہ نہیں کون جشن سننے آیا ہے، کون دیکھنے آیا ہے، کون منانے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ انگشتری دین میں مصرع بولے تو بولیے گا یار۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، تیور ہے سبھی، تیور ہے سبھی۔ اب جس کا ہاتھ نہ اٹھا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان نہیں تھا، یا اس نے ذکر کی طرف دھیان رکھا نہیں، یا اسے دل نے مجبور نہیں کیا، یا اسے دل نے اجازت نہیں دی۔ تیور ہیں سبھی، تیور ہیں سبھی، حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تمہاری زندگی ہو جو ادب سنتے ہو، مولا تمہیں آباد و شاد رکھ، تیری زندگی ہو۔ بسم اللہ سید، یہی کافی ہے جو آپ کے آنکھوں میں نظر آ رہا ہے، میرے لیے بہت ہے، مولا کی قسم۔ بابا یہ دعا کرنی ہے میرے حق میں، یہ میری مولا عبادت مکمل ہوگی، میں امام سے گواہ کر کہہ رہا ہوں۔ انگشتری، بسم اللہ جی، انگشتری دین میں الماس کی صورت، چھوٹا لفظ نہ کبھی پڑھا نہ لکھا، وعدہ کیا ہے بادشاہوں سے، دربار بہت بڑے ہیں، کبھی چھوٹا لفظ نہیں پڑھنا، داد نہ ملے کوئی دکھ نہیں۔ انگشتری دین میں الماس کی صورت، الحمد کے لشکر میں ہے والناس کی صورت، کیا روب ہے کیا شدت احساس کی صورت، تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت۔ کون سمجھے گا یار؟ تیور ہے سبھی حضرت عباس کی صورت، ایک ضرب تبسم سے بت ظلم کو توڑا، معصوم نے ظالم کو۔ بس یہ مصرع یاد رکھ لیا تو میری نوکری ہوگی۔ معصوم نے ظالم کو، اللہ رے تائید امامت کی بلندی، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، صرف 4 منٹ مجھے دینے آپ۔ تائید، اللہ رے تائید، بسم اللہ مجھے، اللہ رے، بسم اللہ جی، اللہ رے تائید امامت کی بلندی، حیراں ہے جری ایسی شجاعت کی بلندی، لشکر پہ نظر تیز قیامت کی بلندی، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، کیا سن ہے تو، مجھے خود لطف آ رہا ہے، کیا سن ہے تو کیا ہے، کیا سن ہے تو کیا ہے قد و قامت کی بلندی، ثابت صف آدھا کو کہیں پر نہیں رکھا، حد یہ ہے کہ پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھا۔ کیا نوکر ثابت، بسم اللہ میں نوکر، مولا کی قسم، بس اتنی توجہ آپ کی میرے لیے بہت زیادہ ہے، آپ سلامت رہیں، آپ کی آنکھوں پہ مولا رحمت نازل فرمائے، جن کی آنکھوں میں چمک آ گئی سنتے ہوئے، یہ بہت بڑی عبادت ہوگی آپ سے۔ دعا مانگ لیجیے گا مرشد، دعا مانگ لیجیے گا۔ آخری 6 سطریں، زیادہ وقت نہ پڑ جاؤں کہیں، اے پتر گھڑی پکڑنا، بس چھوڑ دیں۔ مرشد مصرع سنیے گا، پڑھ لیا جی، پڑھ لیا، حاضری ہو گئی۔ بھائی ضلع رضا، آپ ضلع بھائی آپ حاضری رہیے گا، مرشد دعا کیجیے گا۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، میں اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ نے خرید لیا آج کنگ والو، عقیل محسن نقوی کو خرید لیا، خرید لیا مجھے، میں کہہ رہا ہوں خرید لیا۔ جو اس مصرے میں بول پڑے انہوں نے مجھے خرید لیا، انہوں نے میری قیمت لگا دی۔ بے شیر تھا اور شیر ببر نر نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا، کل تک بولو تھوڑا ہے، کل تک
کم سن تھا میدان میں، کم سن تھا، یہ دیواریں بولیں گی سیدزادے کا وعدہ ہے، کم سن تھا، کم سن تھا، کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا، کم سن تھا میدان میں 2 گھنٹے پڑھنا پڑا، اگلا مصرع تب پڑھنا ہے جب آپ کی توجہ مجھے حاصل ہوئی، کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا، بے شیر تھا اور شیر ببر نظر آیا، کم سن تھا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا علی اصغری 72 نظر آیا۔ تمہاری زندگی ہو یار، مولا تمہیں آباد رکھے، تو جیے تو سلامت رہے، مولا تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ جلے بھائی بڑی مہربانی بے شیر تھا، شیر پڑھ رہا، آخری شیر پڑھ رہا، میری توقع سے زیادہ آپ نے عزت دے دی عقیل محسن، منبر سے اعلانیہ کرو میری توقع نہیں تھی جتنی آپ نے عزت دے دی۔ سید دعا کرنی ہے مولا آپ کے بیٹوں کی زندگی دراز کرے۔ بے شیر تھا اور شیر ببرنر نظر آیا، کم سن تھپا میدان میں حیدر نظر آیا، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر نظر آیا، تنہا پتہ نہیں کون سمجھے گا شعر کو، مجھے نہیں معلوم، جو سمجھے گا جنت تک یاد رکھے گا، سیدزادے کا وعدہ ہے، غازی کبھی قاسم کبھی اکبر، تنہا علی اصغر ہی 72 نظر آیا، اصغر ہے علی، اصغر ہے علی اور علی عکس جلی ہے، یہ آخری پیغام حسین ابن علی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھیں۔